अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। अरे अदा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अदी के घर जा रहा हूँ। जैन शाह का फ़ोन आया था कि अदी की तबीयत ख़राब है, तो अम्मा और बाबा ने कल रात को कहा था कि सुबह होते ही खैरियत मालूम करके आऊँ। इसका मतलब है आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे? नहीं, शाहमीर ने कहा। सिकंदर शाह और जुलेखा शाह दोनों अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे और उनकी पसंद की शादी थी। इनके रिश्ते में कोई जालिम समाज बीच में नहीं आया। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी सारा, उससे छोटा शाहमीर और सबसे छोटी लाडली सानिया। सारा की शादी बराबर वाले गांव के जिम्मेदार ज़मीन सोमरू से हुई थी, जो हाल ही में बैरून मुल्क से तालीम मुकम्मल करके लौटा था। एक दिन नहर के किनारे जब सारा अपनी सहेलियों के साथ बैठी बातें कर रही थी, जिम्मेदार जैन सोमरू वहाँ से गुजरा। उसने सारा को देखा और पहली नज़र में ही उसे पसंद कर लिया। फिर उसने सारा को अपनाने में कोई देर नहीं की। शामिर अपनी ब्लैक शॉल और सफ़ेद कल्फ लगे कॉटन के कपड़ों में बेहद वजीह और खूबरू लग रहा था। अदी से कहना वो भी कभी कभी घर की रौनक बढ़ाने आ जाया करें। जब से उनकी शादी हुई है घर वीरान सा लगता है। आप और बाबा ऑफिस चले जाते हैं, मैं बोर हो जाती हूँ। सानिया ने शिकायत की। और कुछ छिपली? और कोई हुक्म? अदा, कितनी दफ़ा कहा है मुझे छिपली मत कहा करें। अच्छा, अब मुझे जाने दो, देर हो रही है। शामिर: जी अम्मा। तुम अभी तक गए नहीं? बस अम्मा, जा रहा हूँ। शामिर की गाड़ी जैसे ही जैन सोमरू की हवेली के गेट तक पहुंची, गार्ड ने मौदब होकर सलाम किया और गेट खोल दिया। शामिर ने गाड़ी पोर्च में खड़ी की, शॉल दुरुस्त की और बाहर निकला। फातिमा ने शामिर को ड्राइंग रूम में बिठाया और घर वालों को इत्तला देने चली गई। जीनत सोमरू जो सारा की सास थी, इन्हें जाकर शामिर के आने की इत्तला दी। फातिमा, तुम जाकर किचन देखो। बेटा, कैसे हो? उन्होंने शफकत से पूछा। अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? बस दुआ है अल्लाह साईं की, जो हम गरीबों को चला रहा है, वरना इन घुटनों के दर्द की वजह से तो चलना फिरना मुहाल हो गया है। फातिमा, चाय लाओ और अल्लाह रखी से कहो कि सारा बेटी को बुला लाए। नहीं आंटी, चाय का तकल्लुफ़ ना करें, मैं अभी नाश्ता करके आया हूँ। ठक ठक, दरवाज़ा नॉक हुआ। कौन? सारा ने पूछा। बेगम साहिबा, मैं हूँ। अल्लाह रखी, आ जाओ भाई। बेगम साहिबा, नीचे शामिर साहब आए हैं। बड़ी बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। अच्छा, तुम चलो, मैं आती हूँ। सारा ने अपने शिकनज़दा कपड़ों पर नज़र डाली और जल्दी जल्दी सलवटें दुरुस्त करने लगी। सुने सुने, सारा जैन को जगाते हुए बोली। सोने दो ना। जैन बोला, जल्दी उठें, नीचे अदा शामिर आए हैं, मैं जा रही हूँ, आप भी फ्रेश होकर नीचे आए। और कोई हुक्म? बेगम, 1000 दफ़ा कहा है मुझे बेगम मत कहा करें, मुझे सारा कहा करें। अच्छा सारा जान, वो शरारत से बोला। कैसे हैं अदा? सारा ने मोहब्बत से पूछा। बिल्कुल ठीक, शाहमीर बोला। अम्मा, बाबा और सानिया कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से हैं। आपकी तबीयत कैसी है? और जैन सोमरू की? अल्लाह का शुक्र है, हम दोनों ठीक हैं। लेकिन कल जैन ने फ़ोन करके कहा था कि आपकी तबीयत ख़राब है। अदा, कुछ नहीं, बस नज़ला था, दवाई ले ली थी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये जैन भी ना छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है। उसी वक्त शाहमीर का मोबाइल बजा। एक्सक्यूज़ मी, उसने कॉल सुनने के लिए बाहर निकलते हुए कहा। शाहमीर ने यस का बटन प्रेस करते हुए कहा। जी कौन? शामिर स्पीकिंग। सर, कॉल आई है, जल्दी पहुँचे, मीटिंग करनी है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर इमरान था।
ٹھیک ہے عمران صاحب، میں 10 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ اچھا آنٹی، مجھے اجازت دیں، مجھے میٹنگ میں شریک ہونا ہے۔ ارے بیٹا، چائے تو پی کر جاؤ۔ آنٹی پھر صحیح۔ ادی، زین کو میرا سلام کہیے گا۔ جی ادا۔ شاہ میر نے گاڑی میں بیٹھتے ہی گھر فون کر کے بتایا کہ ادی خیریت سے ہیں اور کہا کہ وہ یہیں سے آفس جا رہا ہے۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ انسپیکٹر عمران فائلیں لائیں۔ انسپیکٹر عمران نے آتے ہی شاہ میر کو سیلوٹ کیا اور فائلیں پیش کیں۔ اور ہاں، جاوید سے کہیے گا ایک کڑک چائے لے آئے۔ اور کوئی حکم سر؟ نہیں، آپ جائیں، وہ سر جھٹک کر بولا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کسی لڑکی کے تیز بولنے کی آوازیں آنے لگیں جو شاہ میر کو ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ صاحب، میں کتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں آپ رپورٹ کیوں نہیں لکھتے؟ دیکھیں بی بی، آپ بلا وجہ ضد کر رہی ہیں۔ ایسی چھوٹی موٹی چیزوں کی ہم رپورٹ درج نہیں کرتے، اور اپنی آواز آہستہ کریں۔ سر اندر کام کر رہے ہیں، ڈسٹرب ہوں گے۔ صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ ایسی چھوٹی چیزوں کی رپورٹ درج نہیں کرتے، تو تھانہ پھر کس لیے ہوتا ہے؟ ہم اپنی فریاد کہاں لے جائیں؟ اسی وقت فون بجا۔ انسپیکٹر عمران نے فون اٹھایا۔ یہ باہر اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ سر، ایک لڑکی ہے۔ اچھا، اسے اندر بھیجیں۔ ارے سر، ہم نے اسے منع کیا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جلدی بھیجیں اسے اندر۔ بی بی، آپ کو سر بلا رہے ہیں، سامنے کا کمرہ ہے۔ سندھو سامنے والے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اس کے ہاتھوں کی چوڑیوں سے جلترنگ بج رہا تھا اور پائل کی جھنکار پورے تھانے میں گونج رہی تھی۔ اس کی ستما ناک، بڑی جھیل سی آنکھیں اور گلابی پنکھڑی جیسے ہونٹ، وہ ایک شاعر کا خواب لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی شاہ میر مبہوت رہ گیا۔ ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے کھلتا گلاب، جیسے شاعر کا خواب۔ شاہ میر نے گہری سانس لی اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ سندھو اپنا گھاگرا سنبھالتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ ارے ارے، یہاں کہاں بیٹھ گئیں؟ یہاں اوپر کرسی پر بیٹھیں۔ یہاں کرسی پر؟ وہ معصومیت سے بولی۔ جی، یہاں بڑے لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اب آپ بھی تو وہیں بیٹھیں۔ کہیں کیا مسئلہ ہے؟ صاحب جی، 3 دن سے میری ریشم کھو گئی ہے۔ اسی سکینہ کی بچی نے کہا تھا تھانے جا کر رپورٹ لکھواؤں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی بہن کی عمر کتنی ہے؟ کون سی بہن؟ میں تو اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ تو پھر یہ ریشم کون ہے؟ اچھا وہ ریشم تو میری بکری کا نام ہے۔ اچھا، بکری کا نام ہے۔ جی صاحب، اب آپ نے رپورٹ لکھ لی؟ میں جاؤں؟ نہیں، شاہ میر نے کہا۔ پر کیوں صاحب؟ ان لوگوں نے کہا تھا جلدی آنا۔ اب کی بار شاہ میر نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ وہ جان بوجھ کر بات بڑھا رہا تھا تاکہ یہ حسین چہرہ کچھ دیر اور نظروں کے سامنے رہے۔ ہاں، ابھی تو بہت کچھ پوچھنا باقی ہے۔ سب سے پہلے اپنا نام بتا دیں۔ پر صاحب، نام کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر آپ کی ریشم مل جائے تو ہم آپ کے حوالے کر سکیں۔ کیا پتہ کوئی اور بھی رپورٹ لکھوانے آ جائے اور غلطی سے آپ کی ریشم کسی اور کو نہ دے دی جائے۔ اب جلدی سے اپنا نام بتائیں۔ میرا نام سندھو ہے، شاہ میر نے پوچھا۔ کوئی نشانی ہے آپ کی ریشم کی؟ جی صاحب، اس کے گلے میں سنہری گھنٹی بندھی ہے اور اس کے پیروں میں پائل ہے جو اماں نے خود کریشے سے بنا کر دی تھی۔ اور کوئی نشانی؟ صاحب جی، وہ بہت خوبصورت ہے۔ خوبصورت تو آپ بھی ہیں، شاہ میر نے دل ہی دل میں بولا اور اپنی مسکراہٹ چھپا نہ سکا۔ صاحب جی، آپ میرے اور میری ریشم کے اوپر ہنس رہے ہیں؟ ماسی سکینہ کی بیٹی صحیح کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ شاہ میر نے دلچسپی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اب میں جاؤں؟ بات تو مکمل کرتی جاؤ۔ نہیں صاحب، دیر ہو جائے گی اور اماں پریشان ہو جائیں گی۔ میں کہہ رہا ہوں اپنی بات مکمل کر کے جاؤ۔ اب کی بار
शामिर ने थोड़ा सख्त लहजा अख्तियार किया तो सिंधु घबरा कर रोने लगी। अरे आप रो क्यों रही हैं? अच्छा बैठें, ये लें पानी। सिंधु ने एक ही सांस में पूरा ग्लास चढ़ा लिया। बैठकर पानी पीते हैं। अब बताएं, रो क्यों रही थीं? साहब जी, आप ही ने तो डांटा था, लेकिन मैंने सिर्फ कहा था कि बात मुकम्मल करो, डांटा तो नहीं था। अच्छा, अब आप जा सकती हैं। मेरी रेशम मिल जाएगी ना? हाँ हाँ, मिल जाएगी। सिंधु छपाक से बाहर निकल गई और शाहमीर उसी के मुतल्लिक सोचता रह गया। जब वो घर पहुंचा तो शादो दौड़कर आया। साहब जी, बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बरखुरदार? आजकल तुम्हारे पास तो अपने बाबा के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। शाहमीर शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए बोला। बाबा साईं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में आजकल एक नए केस पर काम कर रहा हूँ, इसलिए वक्त नहीं निकाल पा रहा। बेटा, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता, सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता हूँ। जाओ, जाकर आराम करो, बाबा साईं ने कहा और वो धीरे से कमरे से निकल गया। शाहमीर अपने कमरे में आया, वार्डरोब से कुर्ता शलवार निकाला और फ्रेश होने के लिए चला गया। जब नहाकर निकला तो मोबाइल बजने लगा। हेलो। हाँ ज़वार, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम सुनाओ? सुबह तक तो ठीक था, लेकिन शायद अब नहीं। दूसरी तरफ से ज़वार की हैरत भरी आवाज़ आई। क्या मतलब शाह, कोई परेशानी है? हाँ थोड़ी सी। अच्छा, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, बाहर चलकर बात करते हैं। ठीक है। शामिर कुर्ता शलवार में भी वजीह लग रहा था। लंबा कद, हैंडसम चेहरा और ज़हीन सब्ज आंखें, वो वाकई दिलकश शख्सियत का मालिक था। उसी वक्त मोबाइल पर ज़वार का मैसेज आया। मैं गेट पर हूँ, जल्दी आओ। शामिर ने जल्दी से परफ्यूम स्प्रे किया और आवाज़ दी। शादू। ओ शादू। जी साईं। अम्मा को बता देना मैं ज़वार के साथ बाहर जा रहा हूँ, वो लोग खाना खा लें, मेरा इंतज़ार ना करें। जी साईं। ज़वार अपनी सफ़ेद मर्सिडीज़ में बैठा हुआ था। शाहमीर भी फ्रंट सीट पर बैठ गया। दोनों बातें करते हुए करीबी रेस्टोरेंट आ गए। ज़वार ने खाने का ऑर्डर दिया। शाह, बता क्या परेशानी है? कुछ ख़ास नहीं यार। नहीं बताना चाहता तो ना बता, तुम मुझे अपना ही नहीं समझते। ऐसी बात नहीं है ज़वार, बस मेरी बात सुनकर तुम हंसोगे। पहले वादा करो हंसोगे नहीं। असल में ज़वार, मुझे मोहब्बत हो गई है। क्या? कब? कैसे? कहाँ? आराम से, ये रेस्टोरेंट है, घर नहीं। अच्छा अच्छा, अब बता। यार, आज वो थाने में आई थी। अच्छा, कैसी है वो? इतनी खूबसूरत, झील जैसी आँखें, सुराहीदार गर्दन, सुतवा नाक। इतने में शामिर ने ज़वार का हाथ पकड़ लिया। शर्म कर, अब मुझसे रोमांस करेगा? इतना बेखुद हो रहा है। शुक्र है मैं हूँ, अगर कोई और होता तो अब और कितना शर्मिंदा करेगा। चल खाना खा, ठंडा हो रहा है। शामिर ने हंसते हुए कहा। शुक्र है किसी ने तो तेरे दिल पर दस्तक दी। अब मैं जल्दी से तुम्हारे हाथ पीले करा दूँ ताकि अपने फ़र्ज से सुबकदोश हो सको। ज़वार ने जनाना आवाज़ में नानियों की तरह कहा तो शामिर का कहका छूट गया। अब मुझे देख, 20 अप्रैल को तुम पूरे 29 साल के हो जाओगे और मैं एक अदद बच्चे का बाप बने पूरे 1 साल का हो चुका हूँ। वैसे शाह, मेरा तो घर जाने को दिल नहीं कर रहा। क्यों? बेगम मैके गई है। शाहमीर ने शरारत से पूछा। चल ऐसा कर, आज मेरे घर चल। अच्छा अच्छा, ज़्यादा बकवास ना कर, जाकर इस हसीन देवी के सपने देख, ज़वार ने शरारती अंदाज में कहा और फिर शाहमीर को ड्रॉप करके गाड़ी जुन से ले गया। शादू। जी साईं। एक गर्मा गर्म कॉफ़ी लेकर आओ। जी साईं। शादू कॉफ़ी ले आया। शाहमीर कॉफ़ी पीते पीते डायरी में लिखने लगा। फिर डायरी दराज में रखकर सोने की कोशिश की, मगर नींद जैसे रूठ गई हो। आंखें बंद की तो बंद आंखों के पीछे भी सिंधु का अक्स उभरा। सारी रात करवटें बदलता रहा।
صبح ہوتے ہی نماز پڑھی اور جاگنگ کے لیے چلا گیا۔ واپس آیا تو ثانیہ کی آواز گونجی، آج تو ادا شاہ میر نے شیطان کو بھی مات دے دی۔ جانے ثانیہ، شاہ میر تم سے بڑے ہیں یا چھوٹے؟ اماں نے پوچھا۔ کہاں ادا، خود بھی تو مجھے ہر وقت چھپکلی کہتے ہیں، ثانیہ نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ شاہ میر، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ نہیں اماں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد شاہ میر نے چپکے سے ثانیہ کی پونی کھینچی اور بھاگ گیا۔ دیکھا؟ ہاں، ادا نے کتنی زور سے میری پونی کھینچی ہے، ثانیہ نے مصنوعی روتے ہوئے بولا۔ شاہ میر بھی کبھی کبھی بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ کون کہے گا یہ ڈی ایس پی ہے، اماں نے پیار سے کہا اور مسکرا دی۔ شاہ میر تیار ہو کر آفس جانے کے لیے نکلا تو راستے میں اسے پھر سندھو نظر آئی، جو بڑی پریشانی سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ شاہ میر نے گاڑی روکی اور سندھو کے پاس آیا۔ وہ بہت خوش ہو رہا تھا کہ صبح صبح ہی اس حسین پیکر کا دیدار ہو گیا۔ اب تو پورا دن اچھا گزرے گا۔ جیسے ہی سندھو کی نظر شاہ میر پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ اس دن وہ سول ڈریس میں تھا اور آج پولیس یونیفارم میں تھا۔ سندھو نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ شاہ میر پریشان ہو گیا کہ جب وہ کچھ کہتا ہے تو یہ لڑکی روتی ہے، اور آج جب کچھ نہیں کہا تب بھی رو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ چپ ہو جاؤ۔ ارے بابا چپ ہو جاؤ۔ جب وہ پھر بھی چپ نہ ہوئی تو اب کی بار شاہ میر نے غصے سے کہا تو سندھو نے اور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اب تو شاہ میر واقعی غصے میں آ گیا۔ اس نے سندھو کے دونوں شانوں کو سختی سے پکڑ کر پوچھا، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سندھو کا رونا اور تیز ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی دھیمی سی آواز سنائی دی، صاحب درد ہو رہا ہے۔ شاہ میر کو اچانک اپنی سختی کا احساس ہوا تو وہ شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب بتاؤ کس کو تلاش کر رہی ہو؟ صاحب وہ میں نا ریشم کو ڈھونڈ رہی تھی۔ شاہ میر کا دل چاہا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ چلو تم گھر، تمہاری ریشم مل جائے گی۔ جی صاحب، وہ منہ بسور کر آگے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ سندھو دوبارہ آ گئی۔ صاحب میری ریشم مل تو گئی ہے، لیکن اس کے پیروں میں پائل نہیں ہے۔ اچھا، تو اب تمہارا مطلب ہے کہ میں تمہاری ریشم کی پائل بھی ڈھونڈ کر دوں؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ جی صاحب۔ سندھو نے معصومیت سے آنکھیں پھیلائیں تو شاہ میر کی ہنسی نکل گئی۔ سندھو، تم مجھے میرے نام سے پکارا کرو۔ لیکن صاحب جی، ماسی سکینہ کی بیٹی کہتی ہے کہ بڑے لوگوں کا نام نہیں لینا چاہیے، ورنہ وہ کھڑے کھڑے بے عزتی کرتے ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرا نام لو۔ لیکن صاحب جی، مجھے آپ کا نام نہیں معلوم، میرا نام شاہ میر ہے۔ بتاؤ کیا ہے میرا نام؟ صاحب جی نہیں، جو ابھی میں نے بتایا وہی کہو۔ سندھو، مجھ سے شادی کرو گی؟ شاہ میر نے اچانک پوچھا۔ کیا؟ کیوں؟ سندھو گھبرا گئی۔ سندھو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ وہ جذباتی ہو گیا۔ نہیں صاحب جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ نہیں صاحب۔ تو پھر کیا بات ہے؟ آخر مجھ میں کیا کمی ہے؟ صاحب جی اب میں جاؤں؟ جب تک وجہ نہیں بتاؤ گی جانے نہیں دوں گا۔ وہ الجھ کر بولا۔ صاحب جی میری منگنی ہو گئی ہے۔ شاہ میر کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر چوٹ ماری ہو۔ اگلے ہفتے میری شادی ہے۔ اماں نے میرے لیے سب چیزیں خرید لی ہیں، کپڑے، میک اپ کا سامان، جو بھی میں نے کہا سب لے لیا۔ صاحب جی آپ میری شادی میں آئیں گے نا؟ سندھو نے معصومیت سے پوچھا۔ لیکن شاہ میر تو سن ہو چکا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ غلط کر بیٹھوں۔ 1 منٹ، 2 دنوں میں میرے اماں بابا تمہارا رشتہ لے کر آئیں گے۔ اگر انکار ہوا تو اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ نہیں صاحب جی نہیں، اب چلی جاؤں یہاں سے؟ وہ ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں، کیا کوئی اپنی محبت کسی اور کے حوالے ہوتے دیکھ سکتا ہے؟ نہیں، سندھو تو میری ہے، میری روح میں بس چکی ہے، اب میری ضد بن چکی ہے۔ شاہ میر نے تھوڑی دیر بعد اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔
जिस तरह मारवी उमर के लिए बनी थी, लैला मजनू के लिए, शीरी फरहाद के लिए, वैसे ही सिंधु सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी है। वो खुद से बातें कर रहा था। जब वो ऑफिस से वापस घर आया तो काफ़ी खामोश था। क्या हुआ अदा? कुछ नहीं कहते हुए अपने कमरे में चला गया। सानिया, जी अम्मा। शामिर ऑफिस से आया है या नहीं? आ गया है, अपने कमरे में है, सानिया बोली। अच्छा, तुम जाकर खाना लगाओ, मैं उसके पास जा रही हूँ। जी अम्मा, सानिया सर हिलाकर बोली। शामिर बेटा, तबीयत तो ठीक है? जी अम्मा। बेटा, अब तुम भी शादी कर लो, कोई लड़की पसंद की है तो बता दो। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, और वैसे भी अभी शादी का इरादा नहीं है। अच्छा, चलो चलकर खाना खा लो, भूख नहीं है। अम्मा, फिर तुम आराम करो। वो कमरे से निकल गई। 2-3 दिन खामोशी से गुजर गए। एक दिन ऑफिस से आते ही वो ज़ुलेखा बेगम के कमरे में गया। खैरियत है बेटा? वो अम्मा, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। बैठो, कहो क्या बात है? अम्मा, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। कौन है? उसका नाम सिंधु है। वो पढ़ी लिखी नहीं है और उसकी मंगनी भी हो चुकी है। वो आजिज़ी से बोला, और आप लोग मेरा रिश्ता लेकर जाएंगे। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? सोचो, उसकी मंगनी हो चुकी है और तुम उससे शादी करना चाहते हो। नहीं अम्मा, अगर मेरी शादी उससे ना हुई तो शायद मैं ज़िंदा ना रह सकूं। आखिरकार ज़ुलेखा बेगम, बाबा सिकंदर शाह और सानिया मिठाई और नौकरों के साथ रिश्ता लेकर गए, लेकिन वहाँ से इनकार हो गया। शामिर का पारा हाई हो गया। बारात वाले दिन उसने सिंधु को अगवा कर लिया। अकेले ही रिस्क लेकर वो उसे उठाकर ले गया। सिंधु की माँ बहुत रोई, फरियाद की, लेकिन उसने किसी की ना सुनी। शामिर सिंधु को सीधा फार्म हाउस ले आया, जहाँ जवार ने पहले से काजी और गवाहों का इंतज़ाम कर रखा था। जैसे ही दोनों पहुँचे, निकाह पढ़ा दिया गया। निकाह के बाद सिंधु बेहोश हो गई। जब होश आया तो देखा शामिर उसके करीब झुका हुआ था। अब क्यों रो रही हो? जाने शामिर, अब तो तुम सिर्फ मेरी हो। जैसे ही वो करीब आया, सिंधु पीछे हट गई। अरे, तुम तो इस तरह डर रही हो जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई गैर हूँ। हालांकि अब तो मैं तुम्हें छूने का पूरा हक रखता हूँ। सिंधु पहले ही एक परेशानी में थी कि शामिर ने उसके बाल खोल दिए। दिल करता है जाने शामिर, इन जुल्फ़ों के साए में सारी ज़िंदगी गुजार दूँ। वो धीरे धीरे बहकने लगा। आखिरकार सिंधु उस मजबूत मर्द के सामने हार गई। अगली सुबह अभी शामिर सोया हुआ था कि सिंधु उठ गई। वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो सादगी में भी खिलते हुए गुलाब की मानिंद लग रही थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने लंबे बालों को ब्रश कर रही थी कि शामिर की आंख खुल गई। जैसे ही वो अपना दुपट्टा लेने के लिए बेड पर आई तो शामिर सोता बन गया। जब सिंधु दुपट्टा उठाने के लिए झुकी तो उसके गीले बाल आगे आ गए, जिनसे शामिर के चेहरे पर पानी के छींटे पड़े। सिंधु ने शर्मिंदगी से फौरन अपने बाल समेट लिए, मगर उसी लम्हे शामिर की आंख खुल गई। वो घबराहट के मारे वजाहतें देने लगी। मैं अपना दुपट्टा ले रही थी। शामिर ने अपने चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए कहा, ले लो। जैसे ही सिंधु झुकी तो शामिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। शाहजी, छोड़ दें, सिंधु ने 2-3 बार कहा, मगर जब देखा कि शामिर छोड़ने के मूड में नहीं तो वो उसके घने बालों वाले सीने पर सर रखकर रोने लगी। शामिर तो बिल्कुल ही बौखला गया। क्या हुआ सिंधु, क्यों रो रही हो? एक तो तुम्हारा रोना ख़त्म नहीं होता, जब देखो मौका मिलते ही रोना शुरू कर देती हो। उसके बाद शामिर ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसका हाथ अपने हाथों में लिए रखा। थोड़ी देर बाद शामिर का मोबाइल बजने लगा। सिंधु डरकर एकदम से उसके गले लग गई। यारा, कुछ देर पहले तो मुझे धक्के दे रही थी, अब फिर गले लग रही हो। अगर इतना ही गले लगने का शौक था तो बस इशारा करती।
میں خود ہی تمہیں گلے لگا لیتا، آخر کو تمہارا شوہر ہوں۔ سندھو شرم سے پاگل سی ہو گئی، نظریں تک اٹھائی نہیں جا رہی تھیں۔ شاہ میر نے موبائل کا اوکے بٹن دبایا۔ جی بابا سائیں، سب خیریت؟ جی آ رہا ہوں۔ لیکن بابا سائیں، کل تک تو سب ٹھیک تھا۔ فون کے دوسری طرف سے بابا سائیں کی آواز آئی۔ بیٹا، وہ لڑکی سندھو جس کے لیے ہم تمہارا رشتہ لے کر گئے تھے، نکاح سے پہلے کسی نے اسے اغوا کر لیا۔ اس کے ماں باپ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ آج صبح دونوں کی میتیں ایک ساتھ اٹھیں۔ بیٹا تم فوراً گھر پہنچو۔ یس بابا سائیں، آ رہا ہوں۔ فون بند کرنے کے بعد شاہ میر نے سندھو کی طرف دیکھا اور بولا، سندھو، میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں اسے برداشت کرنا، سننا۔ سندھو نظریں نیچے کیے بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی، دل میں سوچ رہی تھی کہ ایسی کیا بات ہوگی جس کے لیے شاہ میر اتنا سنجیدہ ہو گیا ہے۔ اس کا دل اتنی تیز دھڑک رہا تھا کہ وہ خود محسوس کر رہی تھی جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ سندھو، تمہارے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ شاہ میر نے یہ بات اس سے پشت موڑ کر کہی، کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ پاتا۔ وہ اپنے آپ کو اس کا مجرم سمجھ رہا تھا۔ جیسے ہی شاہ میر نے سندھو کا رد عمل دیکھنے کے لیے پلٹ کر دیکھا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اب تو شاہ میر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سندھو، سندھو پلیز آنکھیں کھولو۔ شاہ میر نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ایسا ایسا ہوش میں آنے لگی۔ ہوش میں آتے ہی وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی، دور ہو جاؤ مجھ سے، مجھے تم سے نفرت ہے، مجھے تمہارے وجود سے گھن آتی ہے، تم قاتل ہو، تم ہی نے میرے ماں باپ کو قتل کیا ہے، میں تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتی رہی، جبکہ اس کی ہر بات شاہ میر کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ اچھا چلو اٹھو، گاؤں چلتے ہیں۔ سندھو تو غم سے نڈھال تھی۔ اتنی محبت کرنے والے ماں باپ ہمیشہ کے لیے دور ہو چکے تھے۔ وہ بنا دوپٹے کے چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ شاہ میر نے آگے بڑھ کر اسے اپنی شال اڑھائی اور گاڑی کی چابی اٹھا کر سندھو کو ساتھ لیے کوریڈور میں آ گیا۔ جبار، جبار، جی سائیں، گھر کا خیال رکھنا۔ جی سائیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ تیزی سے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ سندھو گاڑی کی سیٹ سے پشت لگائے بس روئے جا رہی تھی۔ اس کا ایک ایک آنسو شاہ میر کے دل پر گراں گزر رہا تھا۔ جیسے ہی گاڑی حویلی کے باہر رکی، شاہ میر نے ایک طرف سے دروازہ کھولا اور دوسری طرف سے سندھو کے لیے بھی دروازہ کھولا، لیکن جیسے ہی ہاتھ بڑھایا سندھو نے نظر انداز کر دیا اور خود ہی اتر گئی۔ شاہ میر اسے لے کر حویلی کے اندر داخل ہوا۔ ادا آ گیا، ادا آ گیا، ادا یہ لڑکی کون ہے؟ اس دوران سکندر شاہ اور زلیخا بیگم بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ یہ لڑکی کون ہے شاہ میر؟ بابا سائیں نے سوال کیا۔ بابا سائیں، یہ سندھو ہے۔ تو کیا مطلب تم نے ہی اسے اغوا کیا تھا؟ شاہ میر کچھ نہ بولا، بس نظریں نیچے کیے کھڑا رہا۔ شاہ میر، ہم نے تمہیں یہ دن دیکھنے کے لیے پالا تھا، آج تم نے ہماری ناک کٹوا دی۔ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ بابا سائیں پلیز مجھے خود سے جدا نہ کریں، میں آپ لوگوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو پھر اس معصوم لڑکی کا کیا قصور تھا جو تم نے اسے اس کے ماں باپ سے جدا کر دیا؟ زلیخا بیگم نے سندھو کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بیٹی، ہم تم سے بہت شرمندہ ہیں، اس نالائق نے ہماری اولاد ہوتے ہوئے تمہیں تمہارے والدین سے جدا کر دیا۔ ثانیہ بیٹا۔ جی بابا سائیں، اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، سکندر شاہ بولے۔ شاہ میر نڈھال قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں۔ وہ نہا کر باہر نکلی تو ثانیہ اس کے گھنے بال دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے واہ، آپ کے بال تو میرے بالوں سے بھی زیادہ گھنے ہیں۔ اسی دوران شادو ناشتے کی ٹرے لیے اندر آئی۔ یہاں ٹیبل پر رکھ دو اور تم جا سکتی ہو۔ آئے نا، جلدی سے ناشتہ کریں، ثانیہ نے کہا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، سندھو نرمی سے بولی۔
भूख लगेगी तो खाओगी ना, चलो एक गिलास दूध पी लो। सानिया ने लाड से कहा। बेटी, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? जुलेखा बेगम ने पूछा। नहीं अम्मा, ये कह रही है कि भूख नहीं है। हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, अगर इसी तरह भूखी रहोगी तो तुम्हारा क्या होगा। उन्होंने शफकत से सिंधु के सर पर हाथ रखा और गले लगा लिया। सिंधु फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, शामिर की तरफ से हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। आप मुझे शर्मिंदा ना करें, आप बड़ी हैं। क्या आप लगा रखी है, जैसे मेरे बच्चे मुझे अम्मा कहते हैं, तुम भी मुझे अम्मा कहो, ठीक है? अम्मा। थोड़ी देर बाद वो नींद की वादियों में चली गई। सानिया, लाइट बंद कर दो और आ जाओ, जुलेखा बेगम ने कहा। दिन इसी खामोशी से गुजर रहे थे और सिंधु ऐसा ऐसा जिंदगी की तरफ लौटने लगी। वक्त सबसे बड़ा मरहम है। इसी दौरान सानिया के लिए जवार के भाई असफंदियार का रिश्ता आया। सब घर वाले बहुत खुश थे। अचानक बाबा साईं ने सिंधु और शामिर को अपने कमरे में बुलवाया। बेटा, हम चाहते हैं कि सानिया की शादी से पहले तुम दोनों का वलीमा कर दें, ताकि सबको पता चले कि सिंधु अब सिकंदर शाह की बहू है। सिंधु बेटी, तुम्हें मंजूर है? सिंधु रोते हुए बोली। जैसे आपका हुक्म बाबा साईं। नहीं बेटा, हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। अगर तुम शामिर से अलहदगी चाहती हो तो हम तुम्हें तलाक दिलाकर दूसरी शादी करवा देंगे। ये सुनकर शामिर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सिंधु सोचने लगी, क्या मैं शामिर के बगैर रह पाऊंगी? अब तो वो जैसा भी था मेरी रग रग में बस चुका है। शामिर बेचैन होकर सिंधु की तरफ देखने लगा। नहीं बाबा साईं, मुझे वो हर हाल में कबूल है। ठीक है बेटा, तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहो। जाओ अपने कमरे में आराम करो। अब घर में दोहरी खुशियाँ थीं। एक तो शामिर का वलीमा था और दूसरी सानिया की शादी की तैयारी। अब तो रोज़ ही जुलेखा बेगम और सिंधु सानिया को लेकर शॉपिंग पर निकल जाती। अम्मा, मेरे और सिंधु के कपड़े टेलर से लेने जा रहे हैं, आप भी चलें ना? सानिया ने कहा। नहीं बेटा, मैं नहीं जा रही। तुम और सिंधु शामिर के साथ चली जाना। अच्छा अम्मा, अगर ऐसी बात है तो मैं भाभी से कहती हूँ कि वो अद्दा के साथ जाकर मेरे और अपने कपड़े ले आए। सानिया, तुम कुछ ज़्यादा ही चालाक बनती जा रही हो। अम्मा समझा करें ना। भाभी, अम्मा ने कहा है कि आप अद्दा के साथ जाकर शॉपिंग भी करें और कपड़े भी ले आएं। नहीं सानिया, मैं नहीं जा रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सिंधु झुंझुलाकर बोली। अद्दा के साथ जाओगी तो तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, सानिया ने छेड़ते हुए कहा। सानिया, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? वो मुझे उनसे डर लगता है। भाभी, अद्दा कोई जिन थोड़ी है। सिंधु ने दिल में सोचा, वो जिन से कम भी नहीं। लेकिन सानिया ज़बरदस्ती सिंधु को शामिर के कमरे तक ले आई और धक्का देकर अंदर धकेल दिया। धड़म से वो कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही सिंधु की नज़र शामिर पर पड़ी, वो सख्त शर्मिंदा हो गई, क्योंकि शामिर ने सिर्फ जीन्स और बनियान पहन रखी थी। सिंधु फ़ौरन बाहर जाने लगी तो शामिर ने तेज़ी से दरवाज़ा लॉक कर दिया। सिंधु घबरा गई और लरजते हुए उसकी तरफ देखा तो शामिर संजीदगी से उसे देख रहा था। मुझे जाने दे, आखिरकार सिंधु बोली। शामिर एकदम जोश में आ गया। जैसे वो उसकी तरफ बढ़ता, सिंधु पीछे हटती जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी पीठ दीवार से जा लगी। अब तो वो खौफ के मारे थर थर काँप रही थी। शामिर ने दोनों हाथ दीवार पर रख दिए। वो उसके चेहरे के बहुत करीब आ चुका था। उसकी गर्म सांसें सिंधु के रुखसार को छू रही थीं। सिंधु, तुम मुझसे इतनी घबरा क्यों जाती हो? बीवी हो मेरी, यही देख लो, अभी मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं, तुम इस तरह कांप रही हो जैसे मैं कोई गैर हूँ। हालांकि मैं तुम पर पूरा हक रखता हूँ, कानूनी भी और शरई भी।
لیکن تم تو مجھے ایسے دیکھتی ہو جیسے کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہو۔ ابھی شامیر اتنا ہی بولا تھا کہ سندھو لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ شامیر کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی آ جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی۔ شامیر نے فوراً سندھو کو بیڈ پر لٹایا اور پانی کے چھینٹے مارے۔ کچھ دیر بعد سندھو کو ہوش آ گیا۔ جاؤ، جا کر تیار ہو جاؤ، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ سندھو سیدھی اپنے کمرے میں آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد شادو اسے بلانے آ گئی۔ چھوٹی بیگم، آپ کو چھوٹے سائیں بلا رہے ہیں، تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ سندھو جلدی سے واش روم میں گئی اور بار بار منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی تاکہ آنسوؤں کے نشان مٹ جائیں۔ سندھو زلیخا بیگم کے کمرے کی طرف آئی۔ اماں جی، ہم جا رہے ہیں، جاؤ اور دل کھول کر شاپنگ کرنا۔ جی اماں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شامیر نے سندھو کو ترچھی نظروں سے دیکھا، جس کا رویا ہوا چہرہ اور بھی دلکش لگ رہا تھا۔ کچھ تو بات کرو سندھو، لیکن وہ خاموش رہی۔ شامیر نے تنگ آ کر کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ جیسے ہی گاڑی شاپنگ مال کے سامنے رکی، اس نے کیسٹ بند کر دیا۔ سندھو، یہ گانا میرے دل کی ترجمانی کر رہا تھا۔ شامیر نے پہلے ٹیلر سے کپڑے لیے، پھر باقی شاپنگ کی اور سندھو کو قریبی ریسٹورنٹ لے گیا۔ وہاں اس نے اپنے لیے کافی اور سندھو کے لیے چائے منگوائی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، ایک منچلا جان بوجھ کر سندھو سے ٹکرا گیا۔ ہائے سونی، تمہیں تو میرا ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ سن کر شامیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے شاپنگ بیگ زمین پر رکھے اور لڑکے کا گریبان پکڑ کر زوردار گھونسا مارا۔ لڑکے کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ شامیر نے اسے بری طرح مارا۔ لوگ بیچ بچاؤ نہ کرتے تو شاید اس کی لاش ہی گھر جاتی۔ یہ منظر دیکھ کر سندھو اور زیادہ ڈر گئی۔ شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑا، فرنٹ سیٹ پر دھکیلا اور گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ سندھو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شامیر کی رفتار خطرناک تھی۔ وہ رو پڑی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، لیکن سندھو خاموش رہی۔ اس کی خاموشی نے شامیر کو شرمندہ کر دیا۔ اس بیچاری کا کیا قصور؟ گھر پہنچتے ہی سندھو روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن ولیمے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ پارلر سے آئی بیوٹیشن نے سندھو اور ثانیہ کو تیار کیا۔ میرون لہنگے میں سندھو قیامت ڈھا رہی تھی اور شامیر شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہ لگ رہا تھا۔ سب انہیں چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے۔ زلیخا بیگم اور بابا سائیں دعائیں دے رہے تھے۔ ثانیہ پنک سوٹ میں آسمانی حور لگ رہی تھی۔ ثانیہ نے شامیر اور سندھو کی بے شمار تصویریں کھینچیں۔ بعد میں وہ سندھو کو ایک طرف لے جا کر خاندان کی لڑکیوں کے ساتھ بٹھا گئی۔ سب مل کر سندھو کو چھیڑ رہی تھیں۔ آخر کار زلیخا بیگم نے آ کر انہیں ڈانٹ کر بھگا دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سندھو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شامیر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ پھولوں کی لڑی ہٹا کر وہ بیڈ پر بیٹھا اور نرم لہجے میں بولا، اپنے احساس سے چھو کر مجھے مکمل کر دو۔ میں صدیوں سے ادھورا ہوں، مجھے مکمل کر دو۔ نہ تمہیں ہوش رہے نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر ٹوٹ کر چاہو، مجھے پاگل کر دو۔ وسیع شاہ کی غزل ختم ہوتے ہی شامیر نے سندھو کا چہرہ اوپر کیا تو وہ زور سے چیخی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ شامیر نے فوراً ہاتھ ہٹا لیے۔ کیا ہو گیا ہے سندھو؟ تم اس طرح کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ سندھو زور زور سے رونے لگی۔ شامیر خاموشی سے اٹھا، تکیا اور کمبل لیا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ سندھو بیڈ پر بیٹھی آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور چونک گئی۔ کیا یہ میں ہوں؟ کیا میں واقعی اتنی خوبصورت ہوں؟ شامیر خاموشی سے اس کی ہر حرکت دیکھ رہا تھا۔ سندھو نے سارا زیور اتارا، گرین کاٹن کا سوٹ نکالا اور کپڑے بدلنے چلی گئی۔ واپس آ کر بیڈ پر لیٹی اور کچھ ہی دیر میں سو گئی۔ مگر شامیر کو ساری رات نیند نہ آئی۔ اگلا پورا ہفتہ ثانیہ کی شادی کی مصروفیات میں گزر گیا۔ وہ دونوں خاموش رہے۔ ثانیہ شادی کے بعد انگلینڈ چلی گئی۔ اب سندھو اور بھی تنہا ہو گئی۔
وہ شامیر کے سارے کام خود کرتی مگر ان کے درمیان بات چیت بند تھی۔ اماں، میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا ہے، ذرا ٹانک دیں۔ شامیر بولا، بیٹا اب تم ماشاءاللہ شادی شدہ ہو، سندھو سے کہو وہ ٹانک دے گی۔ جی اماں سائیں۔ چھوٹی بیگم، آپ کو چھوٹے سائیں بلا رہے ہیں۔ اچھا یہ چائے دم پر ہے، اتار دینا۔ سندھو کمرے میں گئی تو شامیر یونیفارم کی شرٹ پہنے کھڑا تھا۔ یہ بٹن ٹانک دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ سندھو جیسے ہی باہر جانے لگی، ارے کہاں چلی؟ سوئی دھاگا لینے، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ سندھو جھجکتی ہوئی قریب آئی۔ اس کا قد شامیر تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اس نے اسے کمر سے پکڑ کر بیڈ پر کھڑا کر دیا۔ چلو اب جلدی کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اوہ وہ چیخی، کیا ہوا؟ سوئی چبھ گئی۔ جہاں سوئی چبھ گئی تھی شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ ہاں اب بالکل ٹھیک ہو گیا، اب کوئی درد نہیں۔ سندھو نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ دیکھو سندھو، مانا کہ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی، لیکن کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ ایک غلطی تو اللہ بھی معاف کرتا ہے۔ دیکھنا ایک دن میں نہیں ہوں گا اور تمہیں احساس ہوگا۔ اس وقت جب تم پیچھے مڑ کر دیکھو گی تو وقت ریت کی طرح تمہارے ہاتھ سے پھسل چکا ہوگا۔ تب تم بہت پچھتاؤ گی۔ جب دیکھا کہ سندھو خاموش کھڑی ہے تو وہ غصے سے بولا، جاؤ چلی جاؤ یہاں سے۔ سندھو آنکھوں میں آنسو لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگلے دن سندھو فجر کی نماز کے فوراً بعد لان میں چہل قدمی کرنے کے لیے آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اندر آئی تو اماں نے کہا، شامیر اٹھ گیا؟ نہیں تو جا کر اسے جگاؤ، آج آفس نہیں جانا کیا؟ سندھو کمرے میں داخل ہوئی تو سوچنے لگی کیسے جگاؤں۔ اس نے آہستہ سے کہا، شاہ جی اٹھ جائیں، آج آفس نہیں جانا۔ لیکن شامیر ٹس سے مس نہ ہوا۔ سندھو کو فکر ہونے لگی۔ اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی جلتے ہوئے کوئلے کو ہاتھ سے تھام لیا ہو۔ گھبراہٹ میں وہ دوڑتی ہوئی اماں کے پاس آئی۔ اماں، ان کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے۔ اس نے روتے ہوئے اطلاع دی۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ خود چل کر دیکھیں۔ زلیخا بیگم فوراً شامیر کے پاس آئیں۔ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ ارے بیٹا پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زینت بیگم نے فوراً اپنی فیملی ڈاکٹر بلاول کو فون کیا۔ ڈاکٹر نے آ کر معائنہ کیا، کچھ دوائیں لکھ کر دیں اور کہا گھبرانے کی بات نہیں، انہیں کسی بات کی شدید ٹینشن ہے، اسی وجہ سے بخار ہے۔ پورا ہفتہ بیڈ ریسٹ کروائیں اور ذہنی دباؤ سے نکالیں۔ پوری رات سندھو شامیر کی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہی، ساتھ ساتھ روتی بھی رہی اور اس کا ہاتھ تھام کر دل ہی دل میں دعائیں مانگتی رہی۔ شاہ جی آپ اکیلے اس کشتی کے مسافر نہیں ہیں، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن نہ جانے کیوں آپ سے ڈر لگتا ہے۔ پہلے تو اتنا نہیں لگتا تھا، لیکن اس دن جب آپ نے اس لڑکے کی درگت بنائی تھی تب سے مجھے آپ سے ڈر زیادہ محسوس ہونے لگا ہے۔ سندھو کا اتنا کھلا اظہار سن کر شامیر کا دل خوشی سے بھر گیا۔ فجر کی اذان ہوئی تو سندھو وضو کرنے کے لیے اٹھ گئی۔ وضو کے بعد اس نے نماز پڑھی اور رو رو کر شامیر کی صحت یابی کی دعا مانگتی رہی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تب تک شامیر بھی اٹھ چکا تھا۔ اس نے کھڑکی کھڑے ہونے کی کوشش کی تو چکرا کر دوبارہ بستر پر گر گیا۔ سندھو اگر تمہیں برا نہ لگے تو مجھے واش روم تک لے چلو۔ سندھو جھجکتے ہوئے شامیر کے قریب آئی۔ شامیر نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے واش روم تک آیا۔ جب سندھو واپس جانے لگی تو شامیر نے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ میرا منہ تو دھلوا دو، خود سے ہمت نہیں ہو رہی۔ سندھو نے شامیر کا منہ دھلوایا اور اسے دوبارہ بیڈ پر لٹا دیا۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ سندھو کے جاتے ہی شامیر اپنی مسکراہٹ نہ روک سکا۔ دیکھنا سندھو بیگم کس طرح میں تم سے اقرار کرواتا ہوں۔ جب سندھو ناشتہ لے کر آئی تو شامیر سر دونوں ہاتھوں میں پکڑے بیٹھا تھا۔ سندھو، یہ آخری بار ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں سے ناشتہ کر رہا ہوں۔
پھر نہ جانے میں رہوں یا نہ رہوں۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سندھو؟ میں بہت برا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی۔ میں کتنا بیوقوف تھا جو سمجھتا رہا کہ اپنی محبت سے تمہیں بدل دوں گا، سمجھتا رہا کہ جیسے میں تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہوں ویسے ہی تم بھی مجھے چاہو گی۔ یہ میری بھول تھی، کیا پتا کہ آج بھی تم اپنے منگیتر کو پسند کرتی ہو، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ وہ دل گرفتہ لہجے میں بولا، شاہ جی میں نے تو اسے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتی تھی، یہی نہ کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک سندھو، میں ہوں ہی اس قابل کہ مجھ سے نفرت کی جائے۔ نہیں شاہ جی، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ گھبرا کر بولی، کیا؟ دوبارہ کہنا۔ سندھو، جو میں نے سنا کیا وہ سچ ہے؟ یا خدا، کہیں میں جاگتے میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ سندھو، ایک بار اور کہو۔ کیا ہے شاہ جی؟ بار بار کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، سندھو نے معصومیت سے کہا۔ تو شاہ میر کہکا لگا بیٹھا، اچھا تمہیں بار بار کہتے ہوئے شرم آتی ہے، چلو عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ شاہ جی، ایک تو آپ بیمار ہیں، اوپر سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ شاہ میر نے سندھو کو باہوں میں بھر کر کہا، سندھو آج تم نے مجھے جیت لیا، اگر آج تم اظہار نہ کرتی تو میں اپنا ٹرانسفر اسلام آباد کروا لیتا۔ اچھا سنو، شام کو تیار رہنا، پہلے شاپنگ کریں گے، پھر ڈنر اور پھر لانگ ڈرائیو، ٹھیک ہے؟ وہ مسکراہٹ دبائے بولی، کیوں؟ وہ استفسار کرنے لگا، کیونکہ آپ نے آئس کریم کا نام نہیں لیا۔ آئس کریم بھی کھائیں گے، جو حکم میری جان۔ شاہ میر نے سندھو کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریب کیا اور اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ سندھو، ہنی مون پر کہاں چلیں؟ سندھو نے شرماتے ہوئے جواب دیا، جہاں آپ کی مرضی، اور اس کے پہلو میں سر رکھ دیا۔ اب شاہ میر کی شوخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ شاہ میر نے اپنے دہکتے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ آنے والا وقت ان کا تھا، ہر طرف محبت اور مان تھا،